جی حضرت السلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام، من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنا هم خوبن، خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن، ممنون. انشالله روز خوبی داشته باشید. انشاءالله شما هم وقت خوبی داشته باشید. ممنون. چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم. صبحانه خوردی؟ نه صبحانه نخوردم. تازه بیدار شدی؟ یعنی ابھی بله اٹھی آقا. ہیں؟ بله. بله. هوا چطور است؟ هوا خیلی سرد است. خیلی سرده؟ بله. خیلی خوب. امروز درس دهم میخوانیم. درس دهم، کتاب چهارم، درس دهم میخوانیم. آنچه در این درس میخوانیم، آنچه یعنی جو کچھ، آن یعنی چه، جو کچھ در این درس میخوانیم، اس درس میں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ متن جو پڑھیں گے، از تاریخ چے می آموزیم، ہم تاریخ سے کیا سیکھتے ہیں، ہم تاریخ سے کیا سیکھتے ہیں. واضح جدید، نئے کلمات یہ ہیں. آشنا ساختن یعنی پہچان کرانا، پہچان کرانا. آشنائی یعنی پہچان، آشنائی یعنی پہچان، جان پہچان. پہچان. اعمال، عمل کی جمع، جو کچھ انسان انجام دیتا ہے. بله. اگرچہ وہی جو فارسی میں جسے کہ اردو اگر میں، اگرچہ جو اردو میں اگرچہ وہی اگرچہ. اندازے، یعنی اندازہ کہتے ہیں. بیلنس، بیلنس کرنا. نہ اندازہ و مقدار، اندازے بله مقدار. بله. اندیشیدن مصدر ہے، سوچنا. اندیشیدن سوچنا، مضارع اندیشاد، می اندیشاد وہ سوچتا ہے. انسان ہے پیشین، پیشین پہلے کے انسان یعنی گزشتگان، پیشینیان بھی کہتے ہیں. انسان ہے پیشین یعنی گزرے ہوئے انسان، پرانے انسان، پرانے زمانے کے لوگ. گزشتگان ایک ورڈ، انسان ہے پیشین بھی کہتے ہیں، گزشتگان بھی کہتے ہیں، پیشینیان. آپ کہہ سکتی ہیں پیشینیان من، مثلا آدم ہے خوبی بودان، میرے اجداد گزرے ہوئے جو ہمارے خاندانی لوگ ہیں وہ گزرے ہوئے بہت اچھے تھے، مثلا پیشینیان. بازگو کردن یعنی دوبارہ بیان کرنا، کسی بات کو دوبارہ بیان کرنا. بخش یعنی قسم، حصہ، قسم، حصہ، پارٹ. متوجہ شدید حضرت الپارٹ، بخش. بله آقا. بله. بزرگوار یعنی محترم، بزرگوار. بے شکلی اس طرح سے، ایک شکل سے. بلے کیا جناب، بے شکلی خاص شکل سے. بے شکلی بیان میں کناد، اس طریقے سے بیان کرنا. بے شکلی نے ایک طریقہ. پند گرفتان یعنی درس گرفتان یعنی نصیحت لینا. پند یعنی، پند یعنی نصیحت. مثلا شما از حادثہ کربلا چه پند گرفتید، کیا نصیحت حاصل کی آپ نے، چه درس گرفتید. بله. ما نباید در مقابل ظالم ساکت باشیم، از کربلا چه آموختیم کہ ظالم کے سامنے ہم کبھی خاموش نہ ہوں. پند یعنی نصیحت، اندرز، اندرز. بله. خیلی خوب. یادم اومد، یادم اومد، حضرت بطول یادم اومد یعنی مجھے یاد آ گیا. کیا یاد آ گیا؟ بله. ابھی ایک ورڈ کہا تھا نا میرے ذہن سے نکل رہا ہے. ہوا چطور است حضرت بطول؟ آقا هوا خیلی است، بله. خیلی سرد است. مه اومده، مه هم اومده. آ گیا ورڈ ذہن میں. مه یعنی کوہرا، کوہرا. متوجہ شدید، کوہرا. بله آقا یعنی فوگ. فوگ. بله، فوگ. مہ یعنی فوگ، مہ، مہ بولتے ہیں اسے.
ذہن سے آغا نکل تو آپ رہا بتا دیتے کہ کوہرے کو کیا کہتے ہیں، یہ تو مجھے بھی پتا تھا. شماس کو جو یاد گرفتی ذہن سے نکل گیا تھا. میں شماس کو جو یاد گرفتی بھلے کہاں سے سیکھا؟ گوگل سے. میں کہتے ہیں کوہرا کو، کوہرے کو میں. خوب باندھ یعنی انداز، نصیحت، حادثے یعنی واقعہ، حادثہ تلخ و شیرین، جو حادثات انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں کبھی میٹھے ہوتے ہیں کبھی کڑوے حادثے. تلخ یعنی کڑوے، شیرین مطلب ذائقے والے میٹھے، شیرین نہیں. حادثے شیرین و تلخ، کڑوے میٹھے حادثے. سرگزشت یعنی داستان. بھلے آپ اپنی سرگزشت سنائیے یعنی سرمشق یعنی الگو، الگو گرفتار. سرمشق یعنی الگو، الگو یعنی آئیڈیل، نمونہ. متوجہ شدید حضرت الائیڈیل سرمشق. بھلے آغا. آئیڈیل. علت یعنی سبب، علت. بھلے امروز ہوا خیلی سرد بود بخاطر به علت همین، یا به علت سرد بودن ہوا، به علت سرد بودن ہوا من بازار نرفتم. ہوا ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے، سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے میں بازار نہیں گیا. علت یعنی وجہ، سبب. عمر کردن یعنی جینا. بھلے عمر کردن مثلا امام علی علیہ السلام 63 سال عمر کرد یعنی 63 سال جیے. قرار دادن قرار دینا، رکھنا. نشان دادن دکھانا، نشان دادن یعنی دکھانا. آپ نے پڑھا ہوگا ان چیزیں نشان بھی ہے. بھلے یہ کام، یہ بات بتاتا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے. نشان دادن یعنی نگریستن، یعنی نگریستن کا معنی بھی دیکھنا ہے، فکر کرنے کا معنی، پریشان ہونے کا بھی معنی میں ہے نگریستن. نقطہ ہاں، نقطہ ہاں میں ہم پڑھیں گے ہم معنی. ہم معنی یعنی جی ایک جیسے مانا. ہاں، جیسے ابھی میں نے بتایا پند اندرس، ہم معنی ہے یہ. پند گرفتان، درس گرفتان، ہم معنی ہے یہ یعنی سیم معنی. بھلے اور مخالف پڑھیں گے ہم. مخالف کے بارے میں آج تک میں آپ کو مخالف ورڈ بتاتا رہا ہوں، وہ یہاں آ کے بتائیں گے چوتھی کتاب میں. مخالف جسے متضاد بھی کہتے ہیں، تضاد. ہم خانوادے اس کے بارے میں بتائیں گے. ہم خانوادہ جانتی ہیں آپ؟ ہم خانوادہ ابھی حضرت بطول آپ سے کہا جائے بھلے آپ کے بہن بھائیوں کے نام کیا کیا ہیں، یہ ہیں، یہ ہم خانوادہ ہیں. مثلا علی، زینب، عذرا وغیرہ وغیرہ، یہ کون ہیں؟ ہم خانوادے ہیں یعنی فیملی، ساتھی. جیسے ہم کلاسی کہتے ہیں نا، یعنی فیملی ممبرس ہیں. جیسے یہ سب ہیں ہم کلاسی یعنی کلاس میٹ، ایسے ہم خانوادے یعنی بھلے خانوادے کے، ایک خانوادے کے. تو ہم خانوادہ آپ کہیں گے کہ بھائی یہاں پہ الفاظ میں بھی ہم خانوادہ آتا ہے. جی ہم خانوادہ الفاظ میں بھی ہوتا ہے. جیسے عربی میں آپ نے پڑھا ہوگا، جیسے عربی کے لفظ میں آپ نے پڑھا ہوگا ناصر، ناصر، منصور، نصیر، نصیر. اور آغا بھلے بے فرمائے. اگر وہ سوال پوچھنے. بھلے آغا. بھلے انہیں ناصر، ناصر، منصور، نصیر. یا مثلا علم ہے، علم، عالم، معلوم، علیم، علامہ. یہ کیا ہے؟ یہ اسے کہتے ہیں ہم خانوادہ. یہ ایک فیملی کے ہیں، انہیں کہتے ہیں ہم خانوادہ. اور یہ ہے یہ ہم خانوادہ، انہیں کہتے ہیں ہم خانوادہ. ہم خانوادہ کہتے ہیں انہیں. اور عربی میں کیا کہتے ہیں انہیں؟ مشتقات. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مشتقات. مشتقات یعنی جو ایک ہی ورڈ سے لیے گئے ہوں. یہ سب کے ساتھ نصر سے لیے گئے ہیں، نون سواد رے سے. اور یہ سب کے ساتھ عین لام میم علم سے لیے گئے ہیں یعنی سینونیمس. پہلے یہ پتہ نہیں انگلش میں سینونیمس کہتے ہیں. ممنون. ایک ہی ورڈ سے جو نکلے بنے ہوں
انگلش میں جیسے مثال دیا آپ، گڈ بیٹ ہے، گڈ ہے، بیٹر ہے، بیسٹ ہے، یہ سب کیا کیا ہے؟ ایک ہی، جو ایک ہی ورڈ سے بنے ہوں انہیں کہتے ہیں ہم خانوادہ. عربی میں کہتے ہیں مشتقات، عربی میں کہتے ہیں فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ہم خانوادہ. اور ہم جنس بھی کہتے ہیں. ہم جنس یعنی ایک ہی جنس سے ہیں، عین لام میم سے، سب. اور صرف مقدمات کی نحو مقدماتی میں کئی دن سے آپ کو بتا بھی رہا ہوں میں کہ حروف اصلی اور زائد پہچاننا ہو، کسی لفظ ورڈ آپ کے سامنے کوئی منصور ورڈ آیا تو عربی میں جو ہے وہ حروف اصلی بہت اہم ہے نا، اور ہمیں پتہ لگانا اس میں اصلی حروف کون سے ہیں. تو اس کے ہم خانوادہ یعنی مشتقات نکال لیجئے جو سب میں تکرار ہوئے ہوں. جیسے نون سواد رے، یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی سب جگہ نون سواد رے ہے تو یہ اصلی ہے نون سواد رے. باقی ناصر میں الف ہے، منصور میں نہیں ہے، منصور میں واو ہے، نصیر میں نہیں ہے، یہ زیادہ ہے. تو انہیں کہتے ہیں ہم خانوادہ. ہم متوجہ شدید حضرات؟ بلے آغا. بھلے. تو اس درس میں ہم خانوادہ کے بارے میں پڑھائیں گے، ہم معنی اور تضاد مخالف کے بارے میں آخر میں بتائیں گے. بیشتر بیدانی میں پڑھیں گے برگی از تاریخ، تاریخ کا ایک حصہ. نگاہ کنید، یہ دیکھیے پرانی تاریخ دکھا رکھی ہے، یہ چائنا کی دیوار ہے، بھلے یہ غدیر ہے، یہ آثار قدیمہ مصر کے ہیں شاید. بلے اور ایجپٹ، یہ شاید تخت جمشید ہے، یہ شاید تخت جمشید ہے، اور یہ پتہ نہیں عجوبے ہیں یہ. تاریخ از تاریخ چه میآموزیم، ہم تاریخ سے کیا سیکھتے ہیں؟ تاریخ کسے کہتے ہیں؟ حادثہ های گذشته را بیان میکند. تاریخ جو ہے نا حادثہ های گذشته را بیان میکند، گزرے ہوئے حادثات و واقعات کو بیان کرتی ہے تاریخ. ومارا، اور ہمیں با زندگی و سرگزشت انسان ہے پیشین آشنا میسازد. کیا کرتی ہے تاریخ؟ تاریخ گزشتہ حادثات کو ہمارے لیے بیان کرتی ہے. تاریخ حادثہ گزشتہ رو بیان میکند، تاریخ گزشتہ حادثات کو بیان کرتی ہے. ومارا، اور ہمیں با زندگی، زندگی سے، و سرگزشت، اور داستان ان کی، ان لوگوں زندگی اور سرگزشت انسان ہے پیشین، پرانے گزرے ہوئے انسانوں کی سرگزشت اور زندگی سے ہمیں آشنا میسازت، آشنا کرتی ہے، پہچان کراتی ہے. آپ کو کیسے پتا عذرا بطول کہ جناب نوح نے کیا کیا کیا، کیا کیا حادثات پیش آئے؟ آپ کو کیسے پتا؟ یہ کس نے آپ کو بتایا؟ تاریخ نے. بلے. ٹھیک ہے رضا عباس جی اور ساجد، سمجھے آپ لوگ؟ بلے آپ کو آغا. کیسے پتہ لگے گزرے ہوئے لوگوں کی قصے کہانی؟ آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو کیسے پتا جناب آدم کیسے خلق ہوئے، کیا ہوا، اور ان کے حابیل قابل کے بیچ میں کیا ہوا؟ کس نے بتایا؟ آپ کو کیسے پتا مثلا ایران اور روم جب پرانے دشمن تھے پرانے زمانے میں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کس نے بتایا؟ تاریخ نے. تو تاریخ گزشتہ حادثات کو بیان کرتی ہے اور ہمیں ومارا یعنی ہمیں، دیکھیں مضاف مضاف الیہ، با زندگی و سرگزشت انسان ہے پیشین. انسان ہے پیشین تو صفت موصوف ہے، لیکن زندگی و سرگزشت انسان یہ مضاف مضاف الیہ. پرانے یعنی گزرے ہوئے انسانوں کی داستان اور زندگی سے ہمیں آشنا میسازت، آشنا کرتی ہے. تاریخ مانند آئینہ است، تاریخ اس آئینے کی طرح ہے کہ زندگی گزشتگان را در آن می بینیم، کہ گزشتگان یعنی گزرے ہوئے، زندگی گزشتگان گزرے ہوئے لوگوں کی زندگی ہم اس میں دیکھتے ہیں. گزرے ہوئے انسانوں کی زندگی یعنی تو تاریخ مانند آئینے ہی است، تاریخ اس آئینے کی طرح ہے کہ زندگی گزشتگان کے گزرے ہوئے لوگوں کی زندگی را در آن میں بینیم، اس میں ہم دیکھتے ہیں. مطالعہ تاریخ، تاریخ کا مطالعہ بسیار سود مند ہے، بہت فائدہ مند ہے. فضا الان کلاس شمت شروع میشی، الان یک دقیقه دیگه. آغا. بله. مطالعہ تاریخ بسیار سود مند است، تاریخ کا مطالعہ بہت فائدہ مند ہے. کیوں؟ کیونکہ علت حادثہ تلخ و شیرین را نشان میدهد، اس لیے کہ علت یعنی سبب، حادثہ تلخ و شیرین میٹھے اور کڑوے حادثات کے سبب کو بتاتی ہے تاریخ. آپ اگر پرانے لوگوں کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں تو اس سے کیا پتہ لگے گا کہ وہ جو حادثہ پیش آیا اس کی علت کیا تھی، سبب کیا تھا، اس کا سبب کیا تھا، یہی پتہ لگتا ہے نا عذرا بطول. اور باقی آپ لوگ جو موجود ہیں کہ تاریخ سے ہمیں جو پرانے واقعات، جو چاہے وہ میٹھے واقعات ہوں چاہے
کڑوے واقعات ہوں تو ان کی علت اور سبب کا پتہ لگ جاتا ہے کہ حادثات کیوں رونما ہوئے، کیا وجہ رہی۔ در ہر حادثے تاریخی، ہر تاریخی حادثے اور واقعے میں صدہا سوئیوں پند و اندرز وجود دارد، ہر تاریخی حادثے کے اندر سوئیوں نصیحتیں موجود ہوتی ہیں، سوئیوں درس موجود ہوتے ہیں۔ وہ مہم ترین فائدہ آشنائی بتاریخ، اور تاریخ سے آشنائی کا اہم ترین فائدہ پند گرفتن، نصیحت حاصل کرنا، از سرگزشت پیشینیان است، گزرے ہوئے لوگوں کی داستان سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ تاریخ کا سب سے اہم فائدہ کیا ہے؟ تاریخ جاننے کا سب سے اہم فائدہ کیا ہے؟ کہ ہم ان لوگوں کے حادثات سے، گزرے ہوئے لوگوں کے حادثات اور واقعات سے ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تاریخ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگوں پہ اگر ظلم و ستم ہوئے تو اس کا سبب کیا تھا، لوگوں نے آپس میں اختلاف کیے اس لیے ظالم مسلط ہو گئے۔ تو ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے کہ ہمیں آپس میں اختلاف سے نہیں رہنا چاہیے، ورنہ دشمن آ کے ہم پہ قابض ہو جائے گا۔ جی متوجہ شو تھی؟ چرا جواب نہیں بھی دی حضرت بطول، چرا جواب نہیں بھی دی؟ بلے آغا، بلے آغا، بلے جواب بھی دی۔ بلے تاریخ زندگی پیامبران و امامان پاک و معصوم را برائے ما بازگومی کند۔ تاریخ زندگی پیامبران و امامان پاک و معصوم اور پاک و پاکیزہ امام اور پیغمبروں کی زندگی کو برائے ما ہمارے لیے بازگومی کند، دہراتی ہے یعنی بیان کرتی ہے۔ تاریخ کیا بیان کرتی ہے؟ پاک اور معصوم امام اور نبیوں کی زندگی ہمارے لیے بیان کرتی ہے۔ تا شیوہ زندگی آنہا، تاکہ ان لوگوں کی زندگی کی طریقہ یعنی ان کی سیرت کو سر مشق خود قرار دیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم پیامبران و امامان کی زندگی کے طریقے کو سر مشق خود قرار دیں، اپنا آئیڈیل قرار دیں، ہم اپنا آئیڈیل اور نمونہ قرار دیں، واضح درس بگیریم اور اس سے درس حاصل کریں۔ بلے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کا جو کہا ہے، اطاعت بھلے ہمیں ان کی، یا مثلاً وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول کی زندگی آپ لوگوں کے لیے بھلے سر مشق ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ تو یہی ہمیں تاریخ ہمارے لیے پیغمبران، انبیاء اور ائمہ معصومین کی زندگی ہمارے لیے بیان کرتی ہے، تاکہ ہم ان کی زندگی کے طریقے ان کی زندگی جینے کے طریقے کو آئیڈیل قرار دیں اور درس بگیریں۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ لوگ پڑھ کے آئیے گا، میں سنوں گا۔ خدا حافظ۔